میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ زندگی میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، جس وقت آپ فری ہوں، جس وقت آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہ اس وظیفے کو کر لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ وظیفہ برکت والا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، وہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں گے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل وظائف الاسلام آفیشیل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ وظیفہ جب بھی آپ کریں، جس وقت کریں، جس وقت آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، آپ نے یہ والا وظیفہ باوضو ہو کر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کہیں پر بیٹھ جائیں، چاہو تو آپ مسجد میں بیٹھو، گھر میں ہے تو گھر میں، جہاں کہیں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس وظیفے کو کر لینا۔ جب آپ وضو کر لو تو اس کے بعد جب یہ وظیفہ شروع کرو تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صرف اس وظیفے میں نہیں پڑھنا، جو بھی وظیفہ آپ کر رہے ہوں تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کی برکات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو آپ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لو، نہیں تو آپ کوئی اور درود پاک اگر آپ کو آتا ہے جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز والا درود پاک ہی پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا دل کرے وہ درود پاک آپ پڑھ لو۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ، 33 ٹائمز یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ بھی میرے ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یہ والا وظیفہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سنیں، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ہے درود پاک۔ درود پاک جب آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا باسطو۔ یا باسطو کا وظیفہ جب آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسری مرتبہ جب پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے پھر تیسری مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ 3 ٹائمز کر لو تو اس کے بعد جو آپ نے آخر میں وظیفہ پڑھنا ہے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 3-4 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جب آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک سے پہلے جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ والا وظیفہ آپ نے 7 ٹائمز 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، جو آپ نے شروع میں پڑھا وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اپنے رب کے سامنے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کے لیے، دولت کے لیے وظیفہ کیا ہے، اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات کو حل فرما دیں گے۔